الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، أو كما قال الله تبارك وتعالى: وقال الله عز وجل في مقام آخر: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. قابل قدر معزز سامعین کرام، فروری کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور فروری کا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک سما بن جاتا ہے، اور ایک بات ذہن میں آتی ہے جو ہمارے معاشرے میں ایک سسٹم چل پڑا ہے. انسان، خصوصاً ہمارے نوجوان، اس فانی دنیا میں خود غرضی کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں، اور کبھی پرپوز ڈے کے نام سے، کبھی چاکلیٹ ڈے کے نام سے، تو کبھی روز ڈے کے نام سے، کبھی ویلنٹائن ڈے کے نام سے، کبھی مدر ڈے، فادر ڈے، ٹیچر ڈے، اسٹوڈنٹ ڈے، نہ جانے کون کون سا ڈے ہوتا ہے. ان تمام ڈیوں کو منایا جاتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں مغربی تہذیب کا غلبہ اور تسلط تقریباً ہو چکا ہے. انسان جھوٹی محبت، جھوٹا عشق اور ایک گندی اور ناپاک سازش اختیار کرتا ہے، اور اس محبت کا دعویٰ کرتا ہے جس کی بنیاد خود غرضی ہوتی ہے، مطلب پرستی ہوتی ہے، اور نفسانی خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے، جس سے اسلام اور شریعت روکتا ہے. یہ مغربی کلچر میں ایک سسٹم ہے 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منانا، جو آج ہمارے ملک ہندوستان میں بھی ہر جگہ تقریباً یہ سسٹم چلتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بھی محبت کا بیان فرمایا ہے قرآن کریم میں، اور انسان ایک محبت کرتا ہے
اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ کہ ان میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں سے محبت کرتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے تھی ویسی محبت کسی اور سے کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ایمان والوں کا شیوا یہ ہے کہ ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، اللہ سے ان کی محبت ایک دم گہری ہوتی ہے، اللہ سے ان کا تعلق گہرا ہوتا ہے، اللہ سے محبت ان کی پختہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ایک رشتہ ان کا مضبوط ہوتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ تعالیٰ سے وہ محبت کرتے ہیں بے انتہا۔ اسلام محبت سے روکتا نہیں ہے، اسلام تو سراپا دین محبت ہے، اسلام تو سراپا خیر ہے، اسلام تو بھلائی کا دین ہے، اسلام تو انسانیت کی تبلیغ کرتا ہے، اسلام تو محبت کو بانٹتا ہے، اسلام انسانیت سکھلاتا ہے، آپسی تعلق اور آپسی الفت و محبت اور آپسی بھائی چارگی کو ترویج دیتا ہے۔ اسلام سکھلاتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کر کے رہو، اور ان سب محبت کی بنیاد صرف اس بنیاد پر ہونی چاہیے، اس طریقے پر ہونی چاہیے کہ کسی سے محبت بھی ہو تو صرف اللہ کے لیے۔ من احب للہ وابغض للہ، اگر محبت کسی سے کرو تو صرف اللہ کے لیے، اور اگر کسی سے نفرت بھی ہو تو صرف اللہ کے لیے۔ اسلام تو سراپا دین محبت ہے، لیکن اسلام روکتا کس محبت سے ہے؟ اس محبت سے جو ایک گندی سوچ پر قائم ہو، نفسانی خواہشات کی تکمیل پر قائم ہو، ایک گندے معاشرے پر قائم ہو، صرف خود غرضی محبت ہو اور روح کی تسکین والی محبت ہو، جسم کی پرستش والی محبت ہو۔ ایسی محبت سے اسلام روکتا ہے جس میں صرف انسان مطلب پرست ہوتا ہے، انسان خود غرض ہوتا ہے، اپنی ہوس کی تکمیل ہو گئی، اس کے بعد انسان لا تعلق ہو جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان عارضی محبت کے خاطر، انسان چند وقتی لذتوں کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے اعراض کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دائمی محبت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس محبت کا انکار کرتا ہے جس کا اللہ نے اقرار فرمایا ہے اور بتایا ہے ایمان والوں کی صفت بیان کرتے ہوئے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایک جگہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست فرماتے ہیں ایمان والوں کو، ایمان والوں کو اپنا جگری یار فرماتے ہیں، جن سے اللہ محبت کرتے ہیں انہیں اللہ اپنا دوست بتلاتے ہیں، اور کہتے ہیں پھر جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہو، جو اللہ سے محبت کرتا ہو، خالص اس کی محبت اللہ کے لیے ہو، اللہ کے رسول کے لیے ہو، ان کنتم تحبون اللہ قل اطیعوا اللہ والرسول واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ جو ان محبتوں کا دعویٰ کرے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ایسے لوگوں پر کوئی غم ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ ایسی محبت کا اقرار اور ایسی محبت کی ترویج و اشاعت اسلام کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کا حکم دیا ہے۔ انسان ماں باپ سے محبت کرتا ہے، بیوی بال بچوں سے محبت کرتا ہے، آل و اولاد سے محبت کرتا ہے، اہل و عیال سے محبت کرتا ہے، اپنے خاندان سے محبت کرتا ہے، رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے، لیکن ان تمام محبت پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہونی چاہیے۔
اسی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ ایمان والا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، ایمان والا ہرگز نہیں ہو سکتا کوئی شخص اس وقت تک جب تک کہ اس کے نزدیک میں اس کے بیوی بال بچوں، اس کے آل و اولاد، اس کے ماں باپ اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ مطلب کیا ہے؟ تمام انسانوں سے زیادہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، اس بات کا ثبوت بھی پیش کرے۔ اور اس بات کا ثبوت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو اگر تم واقعی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو، واقعی تم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو، واقعی تمہارا ایمان مضبوط ہے، واقعی تم اللہ کو ماننے والے ہو، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو جیسا کہ صحابہ نے ایمان رکھا ہے، صحابہ نے محبت کی ہے، صحابہ نے اپنی جانوں کو نشاور کیا ہے، صحابہ نے قربانیاں دی ہے، صحابہ نے صرف زبانی محبت کا دعویٰ نہیں کیا ہے بلکہ انہوں نے ہر میدان میں اپنی محبت کا ثبوت بھی پیش کیا ہے۔ وہ کس طرح سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے گھروں کا نذرانہ پیش کیا، بیوی بال بچوں کی قربانی کا نذرانہ پیش کیا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے، اپنے کھیتوں کو چھوڑا ہے، باغات کو چھوڑا ہے، اللہ کے راستے میں تمام چیزوں کو دیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا، اب اس کے بعد پھر صحابہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے دل میں تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بلا فصل خلیفہ بھی ہے، امیر المؤمنین بھی ہے، سب سے پہلے خلیفہ بھی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ مجمعین کا یہ حال تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب یہ آیت نازل ہو گئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول، اے ایمان والو اپنے نبی سے آگے نہ بڑھو، اے ایمان والو اپنے نبی کے سامنے آواز بلند نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ تم جس طرح آپس میں بات کرتے ہو، آپس میں جس طرح گفتگو کرتے ہو، اگر اس طرح نبی کی مجلس میں گفتگو کرو اور ہو سکتا ہے نبی کی شان میں کوئی گستاخی ہو جائے یا تمہاری کسی بات سے نبی کو تکلیف ہو جائے یا تمہاری بلند آواز سے نبی کو پریشانی ہو جائے تو ہو سکتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تم تو بات کرنے میں لگے رہو گے، تم سمجھ بھی نہ پاؤ گے اور تمہارے اعمال کو اللہ ختم کر دے گا، غارت کر دے گا۔ یہی وہ محبت تھی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایمان پیش کیا، آپ رضی اللہ عنہ نے فوراً ایمان قبول کیا، اس کے بعد آپ تبلیغ میں لگ گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر موڑ پر ساتھ دیا ہے۔ اور یہی وہ محبت تھی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہ آپ علیہ السلام کے دوست اور یار بن کر کے اس غار میں رہے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ ہمیشہ ہر موڑ پر دیا ہے۔ جب آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ تشریف لے گئے ہیں، آپ کے سفر کا انتظام کیا، گھوڑوں کا انتظام کیا، اپنی بیٹی حضرت اسماء کو کہا کہ جب ہم سفر میں رہیں گے، فلاں جگہ رہیں گے تو تم کھانا اور توشہ لے کر کے آنا۔ ابو جہل کے کہنے پر بھی انہوں نے بتایا نہیں، مار کھانا گوارا کیا ہے۔ یہ ایک صحابیہ کا حال ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو آپ کے ساتھ تھے، ان کی محبت اور ان کے عشق کا کیا حال ہوگا؟ کیا آپ ساتھ ہیں؟ جو لوگ مکہ گئے ہوں گے، حج کرنے کے لیے آپ میں سے بہت سارے گئے ہیں، عمرہ کرنے گئے ہیں، غار ثور کو دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں نے، وہ پہاڑ کتنا اونچا ہے،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھے پہ سوار کیا اور اس پہاڑ پر لے کر کے چڑھے ہیں جہاں آدمی کا اکیلا چڑھنا مشکل ہوتا ہے، جس پہاڑ پہ اکیلا جانا مشکل ہوتا ہے، اس پہاڑ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھے پہ سوار کیا، اوپر تک تشریف لے گئے، آپ کو باہر ٹھہرایا، آپ کو روکا، غار کے اندر گئے، غار میں جا کر کے آپ نے غار کی صفائی کی ہے، سارے سوراخوں کو بند کیا ہے کہ کہیں کوئی موذی جانور آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے، اس میں رہنے کا انتظام کیا، 3 دن قیام کا انتظام فرمایا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اہتمام کیا۔ حضرت ابوبکر نے تمام غاروں کو، سوراخوں کو پتھروں سے بھر دیا، سب چیز کو بند کر دیا، ایک غار رہ گیا کھلا ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آواز دیا، میرے آقا تشریف لائے، آپ تھکے ہوئے تھے، کافی دور چلنے کے بعد آپ پہ نیند کا غلبہ تھا، آپ آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے حضرت ابوبکر کے گود میں، اور حضرت ابوبکر نے اس ایک جو سوراخ باقی تھا اس سوراخ پر اپنے پاؤں مبارک سے بند کر دیا، اس کو لگا دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر کے گود میں آرام فرما رہے ہیں، ایک موذی جانور سانپ نے حضرت ابوبکر کو ڈسا، لیکن حضرت ابوبکر نے ذرہ برابر بھی جنبش نہیں کی، ذرہ برابر بھی نہیں ہلے کہ کہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نیند میں خلل نہ ہو جائے اور میرے جان ہلنے کی وجہ سے کہیں آپ کا نیند ٹوٹ نہ جائے۔ لیکن جب آپ رضی اللہ عنہ کو درد برداشت نہ ہوا، تکلیف برداشت نہ ہوئی، اور آپ کے آنکھوں سے جو آنسو ٹپکا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار مبارک پہ جو گرا تو آپ کی آنکھیں کھل گئی۔ آپ علیہ السلام بیدار ہوئے، پوچھا ابوبکر کیا بات ہے؟ دیکھا کہ سانپ نے کاٹا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لعاب دہن کو حضرت ابوبکر کے پاؤں پہ لگایا ہے، پھر آپ کو شفا ملی۔ یہ آپ کی محبت ہے، اس سے بھی بڑی کوئی محبت ہو سکتی ہے؟ پھر ساتھ لیا پورا مدینہ المنورہ تک، پھر آپ کی پوری زندگی وہاں گزری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو استقامت کے ساتھ، جم کر کے، صبر اور تحمل کے ساتھ، تمام صحابہ میں علماء کا اتفاق ہے، تمام مفسرین اور محدثین کا اتفاق ہے اس بات پر کہ سب سے زیادہ غم کے پہاڑ آپ رضی اللہ عنہم اجمعین پر ٹوٹے تھے۔ ایسے وقت میں بھی آپ نے استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، اور صحابہ کا یہ حال تھا کہ صحابہ بے خبر تھے، صحابہ بالکل مچل رہے تھے، بن پانی کے مچھلی کی طرح تڑپ رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد حضرت عمر کا تو یہ حال تھا کہ حضرت عمر نے تلوار نکال لی اور کہا کہ اگر کوئی کہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انتقال فرما چکے ہیں تو میں ان کی گردنیں اتار دوں گا۔ صحابہ کا یہ عشق تھا، ایسی محبت اور ایسے عشق کا اسلام ترویج اور اشاعت کرتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ایمان والوں کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کا دل مارے خوف کے لرز اٹھتا ہے، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو سنائی جاتی ہے تو پھر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اسی محبت کے ثبوت کے لیے اور اسی حقیقی محبت کو بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم پر ایک مبارک مہینہ سایہ فگن کرنا چاہتے ہیں، اور ایک مبارک مہینہ ہمارے سامنے آنا چاہتا ہے، ایک عظیم مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ، اور جہنم سے آزادی کا مہینہ، وہ مہینہ، وہ مبارک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے محبت میں سرشار ہے، وہ اس رمضان المبارک کے مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھائے اور اپنی محبت کا ثبوت پیش کرے۔ اپنی محبت کا ثبوت کس طرح پیش کرے گا؟
رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، پورے رمضان کے روزے رکھے، پورے رمضان کی تراویح پابندی سے ادا کرے، رمضان المبارک میں تلاوت کا اہتمام کرے، رمضان المبارک میں توبہ استغفار کا اہتمام کرے، رمضان المبارک میں ذکر کی کثرت کرے، رمضان المبارک میں صدقات و خیرات بھرپور انداز میں کرے، زکوٰۃ کو نکالے اور صدقات نکالے، ضرورت مندوں، محتاجوں اور فقیروں، مسکینوں، بیواؤں کا خیال رکھے، اپنے لیے افطار تیار کرے تو دوسروں کے لیے بھی افطار کرے۔ یہ ہماری محبت کا تقاضا ہے۔ اب جب ہم نے ایمان لایا ہے، اب جب ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا اقرار کیا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس کی محبت کا ثبوت بھی پیش کرے، انسان اس کی محبت کا ثبوت بھی پیش کرے۔ اگر کوئی صاحب حیثیت ہے، صاحب وسعت ہے، اللہ نے انہیں استطاعت دی ہے، تو اس رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کرے، اس رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کرے۔ اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں ویسے بھی ہمارے ٹور اینڈ ٹریولز والے آفر نکالتے ہیں اور پیکج نکالتے ہیں، لیکن ہماری ذرا سی سستی اور غفلت، لاپرواہی ایسا نہیں ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا۔ ایمان والے کی محبت جاگ جاتی ہے خاص خاص مواقع پر، خاص خاص مواقع پر محبت جاگ جاتی ہے، لیکن ذرا سی فکر کی بات ہے، اگر ہم ذرا سی توجہ دیں اور فکر کریں تو ہماری محبت اور اس کا ثبوت بھی پیش ہوگا۔ اسی لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے لیے سب سے مقدم ہونی چاہیے۔ یہ فروری کا مہینہ خاص طور سے ہمارے نوجوان اس مہینے میں زیادہ سترک رہے، اس مہینے میں زیادہ ہوشیار رہے، اس مہینے میں گناہوں سے بچے، اس مہینے میں خرافات کرنے سے بچے۔ اسلام ایک مکمل دستور ہے، ایک مکمل نظام حیات ہے۔ قرآن کریم ایک مکمل دستور ہے، لائحہ عمل ہے۔ قرآن ہماری زندگی کا رہبر اور ہادی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ہادی اور مرشد ہے۔ قرآن ہمیں کامیابی کی راہ بتلاتا ہے، قرآن ہمیں سیدھی راہ دکھلاتا ہے۔ صحابہ کی زندگی سے ہمیں یہ نمونہ ملتا ہے، اور ہمارے اکابرین اور اسلاف کے طریقے ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ ہمیں صرف اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس مہینے میں ابھی میں نے بتایا کہ ویلنٹائن ڈے اور نہ جانے پرپوز ڈے کون کون سا ڈے ہوتا ہے، ان تمام ڈیوں کو ہمارے نوجوان مناتے ہیں۔ یہ فانی دنیا ہے، یاد رکھے تمام چیزیں ختم ہونے والی ہے، سب مٹنے والی ہے، اسی طرح سے وہ فانی محبت بھی مٹنے والی ہے، وہ فانی معشوق بھی مٹنے والا ہے، وہ فانی محبوب بھی ختم ہونے والا ہے۔ صرف باقی رہے گی تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو عشق ہوگا وہی باقی رہے گا، وہی کام آنے والا ہے، اور وہی ہماری کامیابی کے لیے ضامن ہے، اور وہی ہماری کامیابی کا ٹکٹ ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس کا ثبوت ہمیں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آگاہ فرمایا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں، ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی ڈر ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ جب انسان اللہ اور اس کی رسول کی محبت میں مگن ہو جاتا ہے، ہمارے بزرگان دین اور بڑے بڑے اللہ والے ایسے گزرے ہیں کہ ایک صاحب کے بارے میں واقعہ ہے کہ وہ ایک عام انسان تھا، لیکن اسے محبت ایک شہزادی سے ہو گئی، اسے محبت ایک شہزادی سے ہو گئی۔ بڑی کوشش کرتا تھا، بڑی طاقت میں رہتا تھا کہ کبھی اس کا دیدار ہو جائے، کبھی اسے دیکھنے کو نصیب ہو جائے، کبھی اس کے دیدار سے میں مشرف ہو جاؤں۔ اسی انتظار میں وقت گزرتا گیا، وہ جنگل کی طرف چلا گیا اور وہاں جا کر کے زندگی گزارنے لگا۔
لیکن وہاں اسے ایک اللہ والے ملے اور وہاں ان کی صحبت میں رہ کر انہوں نے اللہ کو یاد کرنا شروع کیا۔ ادھر شہزادی کو پتا چلا کہ ایک میرا عاشق ہے گاؤں میں جو مجھے روزانہ خط بھیجتا ہے۔ شہزادی اس کے خط کو جمع کر کے رکھتی ہے لیکن جواب نہیں دے سکتی، باہر جا نہیں سکتی کیونکہ پہرا ہے، وہ ایک شہزادی ہے۔ ایک دن ایسا موقع ملا کہ وہ شہزادی کسی بہانے سے باہر سیر و تفریح کے لیے گئی اور پتہ چلا کہ میرا عاشق فلاں جنگل میں وہاں رہتا ہے۔ جب وہاں پہنچا اسے بتلایا، اس آدمی نے کہا تم کون ہو؟ کہا کہ میں تمہاری معشوقہ ہوں، تم مجھے خط لکھا کرتے تھے، تم مجھے فلاں نام سے بلایا کرتے تھے، تم مجھے فلاں القاب سے پکارا کرتے تھے، میں تمہارے انتظار میں اتنے دنوں تک رکی رہی ہوں، اب میں تمہارے سامنے آئی ہوں، لو میرا دیدار کرو، مجھے دیکھو۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کی بندی تو چلی جا، اے اللہ کی بندی تو چلی جا، میں اب اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں جس کی محبت سب سے اوپر ہے، اور اس کی محبت نے مجھے تیری محبت سے غافل کر دیا ہے، اس کی محبت نے تیری محبت سے مجھے غافل کر دیا ہے۔ ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں جو اللہ کی محبت میں سرشار ہو گئے، پھر انہیں دنیا حقیر لگنے لگی ہے، دنیا میں انہیں مزہ نہیں آتا ہے، دنیا سے بے رغبتی ہے۔ جو اللہ کی صدائیں لگاتے رہتے ہیں، اللہ کی صدا میں انہیں ایسی لذت ملتی ہے، ایسی چاشنی ملتی ہے اور ایسی حلاوت نصیب ہوتی ہے کہ پھر کسی اور چیز میں انہیں وہ مزہ نہیں آتا۔ اسی کو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان ان یکون اللہ ورسولہ، کہ تین صفتیں جن کے اندر پیدا ہو جائے اسے ایمان کی چاشنی، ایمان کی حلاوت نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت اسے اتنی ہو جائے کہ ماں سوا اسے حقیر لگنے لگے، تمام دنیا سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونے لگے، اور وہ اپنے آپ کو ایمان میں داخل کرنے کے بعد، ایمان میں آ جانے کے بعد کفر کی طرف لوٹنے کو اسی طرح ناپسند کرے جیسا کہ وہ آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص کے اندر یہ ساری صفتیں پیدا ہو جائے تو پھر فرماتے ہیں من وجد حلاوت الایمان، اسے ایمان کی چاشنی نصیب ہو جاتی ہے۔ میرے بزرگوں، ہمیں بھی چاہیے کہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، ابھی برکتوں والا مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ گزر رہا ہے، تقریباً 2 ہفتے میں نے اس کے اوپر میرے علم کے مطابق جہاں تک مجھے پتا تھا میں نے آپ کو بتلا دیا ہے کہ اس شعبان المعظم کے مہینے میں ہمیں کیا کیا اعمال کرنے چاہیے، اور میں نے یہ بات بھی بتلایا تھا کہ شعبان المعظم کا مہینہ اور رمضان المبارک کا مہینہ، اور جو مہینہ جتنا محترم ہوتا ہے، جتنا بابرکت ہوتا ہے، اگر اس مہینے میں انسان کوئی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی سزا بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بالکل بچا کر کے رکھیں۔ 11 مہینے ہم نے لاپرواہی میں گزار لی، سستی میں گزار لی، غفلت میں گزار لی، ہم نے 11 مہینے دنیا کما لی ہے، آل و اولاد کے لیے سوچ لیا ہے، اس 1 مہینے میں تو کم سے کم اپنی آخرت بنا لے اور اپنے آپ کے بارے میں بھی ذرا سوچ لے اور اس 1 مہینے میں اللہ کو خوش کر لے۔ اسی لیے میرے بزرگ اور دوستو، اپنی محبت کا ثبوت پیش کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ وہ یہ کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی قدر کریں، اس کا اہتمام کرے، اس کی قدردانی کرے، مغفرت کا عشرہ، رحمت کا عشرہ، اپنے آپ کو رحمت کا مستحق بنائے، اپنے آپ کی مغفرت کروائے، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہنم سے بالکل آزاد ہو جائے، اور آخری رات لیلۃ الجائزہ، اس رات میں، انعام کی رات میں ہم اس طرح بن جائیں پورے رمضان میں کہ اللہ تعالیٰ جب انعام بانٹ رہے ہو تو اس صف میں ہم بھی کھڑے ہو اور ہم بھی اس انعام کے مستحق بنے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ میں بھی انعام دے کہ اے میرے بندے، جا تو نے پورے رمضان اپنی محبت کا ثبوت پیش کیا ہے، میں بھی اپنی محبت کا ثبوت پیش کرتا ہوں کہ میں نے تیری مغفرت کر دی اور تجھ پر جنت کو واجب کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔